فاروق ایک بینک میں کام کرتا تھا۔ اس نے ایم اے اکنامکس کیا ہوا تھا۔ پورے خاندان میں وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور قابل تھا۔ ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے خاندان سے باہر کسی تعلیم یافتہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ پھپھو نے ابھی تک اس سے آزادی دی تھی کہ جب بھی اسے کوئی لڑکی پسند آئے وہ انہیں بتا دے اور وہ وہیں اس کی شادی کروا دیں گی۔ مگر اب وہ پتہ نہیں کیسے اس کا رشتہ میرے لیے لے کر آ گئی تھی۔ میرے گھر والوں کو اس رشتے پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہیں لگا کہ خدا نے ان پر بہت بڑا کرم کر دیا ہے۔ خاص طور پر مجھ پر فوری طور پر اس رشتے کو قبول کر لیا گیا، اور نہ صرف رشتہ قبول کر لیا گیا بلکہ صرف 1 ماہ بعد ہی میری شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی تھی۔ ہر انسان بوجھ کو جلد از جلد کندھوں سے اتار کر پھینک دینا چاہتا ہے۔ میرے ماں باپ نے بھی مجھے سمجھتے پوچھتے میری قسمت کا فیصلہ بہت جلد کر دیا تھا۔ مگر میں اس جلد بازی سے ناخوش نہیں تھی، بلکہ بہت خوش تھی۔ اور فاروق، ہاں، اس کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ پھپھو اسے بتائے اور اس سے پوچھے بغیر ہی اس کا رشتہ میرے لیے لے آئی تھی۔ پھر جب اسے پتہ چلا تو اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ وہ گھر سے ہی چلا گیا تھا۔ مجھے جب یہ پتہ چلا تو میری جان جیسے سولی پر اٹک گئی تھی۔ مجھے ہر وقت یوں لگتا ہے جیسے ابھی پھپھو آئیں گی اور وہ ننھی سی انگوٹھی میری انگلی سے اتار کر لے جائیں گی جو انہوں نے نسبت طے ہونے پر پہنائی تھی، اور منگنی ٹوٹنے کی صورت میں ایک تماشا بن کے رہ جاتی۔ آپ کو پتہ ہے نا تماشا کیا ہوتا ہے؟ دن گزرتے جا رہے تھے۔ دونوں گھرانوں میں شادیوں کی تیاری اور دلہا کی تلاش ساتھ ساتھ جاری تھی، اور پھر فاروق بالآخر خود ہی گھر واپس آ گیا تھا۔ وجہ پھپھا کی ضد تھی۔ وہ اس کے گھر سے چلے جانے پر اتنا ناراض ہوئے تھے کہ انہوں نے اس کے سارے دوستوں میں اعلان کر دیا تھا کہ وہ اگر شادی کے دن تک گھر نہ آیا تو وہ پوری بارات کے ساتھ دلہن کے گھر کے سامنے خود کو گولی مار لیں گے۔ فاروق جانتا تھا پھپھا اپنی بات کے پکے تھے۔ وہ شادی والے دن سے پہلے ہی واپس آ گیا تھا۔ میں اس وقت بہت خود غرض ہو گئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کسی بھی لحاظ سے اس کے برابر نہیں ہوں۔ پھر بھی میں اس کو پانا چاہتی تھی۔ رات کو ہمیشہ چاند چاہیے ہوتا ہے، میں بھی رات تھی اور وہ میرا چاند تھا۔ میں اسے کیسے چھوڑ دیتی؟ اسے پانے کی خواہش کیوں نہ کرتی؟ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ فاروق پھپھو کا اکلوتا بیٹا تھا۔ پھپھو کو تو اپنے ارمان پورے کرنے ہی تھے، لیکن ہمارے گھر میں بھی یہ آخری شادی تھی، اس لیے ہماری طرف سے بھی بڑی دھوم دھام کا انتظام کیا گیا۔ لوگ کہہ رہے تھے میں شادی والے دن بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ لوگ بہت کچھ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں۔ خوبصورت لگنا اور بات ہوتی ہے، خوبصورت ہونا اور بات۔ فاروق کو میں خوبصورت اس لیے نہیں لگی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا میں خوبصورت نہیں تھی۔ میرا اصل چہرہ، اصلی رنگت اس کی نظروں سے کبھی اوجھل ہی نہیں ہوا تھا۔ سب جانتے ہیں یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی، تم بھی اس سے بے خبر نہیں ہو۔ مومنہ، کیا تم کسی بھی لحاظ سے میرے قابل ہو؟ کیا تم میرے ساتھ چلتی پھرتی اچھی لگو گی؟ مجھے تو کالا لباس تک پسند نہیں ہے۔ میں کالی بیوی کے ساتھ کیسا رہوں گا؟ تمہیں قبول ہو یا نہ ہو، میں دوسری شادی ضرور کروں گا۔ تم چاہو گی تو تمہیں طلاق نہیں دوں گا، اور علیحدہ ہونا چاہو گی تو طلاق دے دوں گا۔ اس نے پہلے ہی رات مجھے یاد دلایا تھا کہ میں کون ہوں، اور بھی بہت سے جملے تھے جو اس نے کہے تھے، مگر وہ میں بھول چکی ہوں۔ نہیں، بھولی نہیں ہوں، مگر بھلا دینا چاہتی ہوں۔ اس طرح تکلیف ذرا کم ہوتی ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ فاروق کی تلخی اور بے اعتنائی بھی اس سے میری محبت کو کم نہیں کر سکی تھی۔ اس تذلیل کے باوجود میں خوش تھی کہ وہ میرا ہے، صرف میرا۔ اس کے الفاظ نے میرے دل میں کسی خدشے کو نہیں جگایا تھا۔ میں نے سوچا تھا میں اس شخص کی اتنی خدمت کروں گی، اس سے اتنی محبت کروں گی کہ وہ میرا ہو جائے گا، میں اس کا دل جیت لوں گی۔ مگر بس دل ہی تو نہیں جیتا جاتا۔ میں نے اپنے چہرے پہ بہت سے ماسک چڑھا لیے تھے، ایک ماسک گھر والوں کے لیے، ایک ماسک سسرال والوں کے لیے، ایک ماسک فاروق کے لیے، اور ایک ماسک اپنے لیے۔ بعض دفعہ اصلی چہرہ چھپانا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ فاروق کا میرے ساتھ تعلق کیسے تھا میں کسی کو نہیں بتاتی تھی، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ میں سب کے سامنے یہی ظاہر کرتی کہ میں بہت خوش ہوں، بہت مطمئن ہوں، اور آپ کو سچ بتاؤں میں خوش تھی بھی۔ وہ اس وقت تک میرے حصے میں آنے والی سب سے قیمتی چیز تھا، پھر میں اسے پا کر خوش کیوں نہ ہوتی؟ وہ معمولی بات پر مجھ سے الجھ پڑتا، مجھے میری رنگت، میری شکل کے طعنے دیتا، بعض دفعہ چیزیں اٹھا کر پھینک دیتا، بعض دفعہ بلند آواز سے مجھ پر چیختا چلاتا، اور کبھی زیادہ غصہ آتا تو مجھے خرچ دینا بند کر دیتا۔ مجھے یہ سب اس کی ادائیں لگتی تھی، اس کے نخرے نظر آتے تھے۔ مجھے یہ سب برا نہیں لگتا تھا۔
اپنی عزت نفس کا گلا میں نے بھی کچھ اس حد تک گھونٹ دیا تھا کہ اس چیز نے مجھے دوبارہ تنگ نہیں کیا۔ میں اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی، اس کا معمولی سے معمولی کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، اس کی گالیاں کھا کر بھی مسکراتی رہتی، اس کے چیخنے چلانے پر بھی خاموش رہتی۔ وہ ضرورت کے وقت روپے نہ دیتا تو میں دوبارہ کبھی نہ مانگتی، وہ کہیں جانے سے منع کر دیتا تو میں کسی بھی صورت وہاں نہ جاتی۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس لیے لوگ مجھے اس کی بیوی کی حیثیت سے جانیں، وہ مجھے چھپا دینا چاہتا تھا، اور میں نے اس کام میں اس کی ہر مدد کی، ہر ممکن مدد کی۔ بعض دفعہ تو مجھے اس پر ترس آیا کرتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، ترس صرف خوبصورت لوگوں پر ہی آتا ہے۔ ہاں، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مجھے اس پر ترس آنے لگتا۔ میں سوچتی کہ یہ شخص کتنا عظیم ہے جو مجھے ناپسند ہونے کے باوجود مجھے ساتھ رکھے ہوئے ہے، اپنے گھر میں پناہ دیے ہوئے ہے، میرے اخراجات اٹھائے ہوئے ہے، ورنہ کون ہے جو کسی ناپسندیدہ انسان کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے۔ بعض دفعہ مجھے اس پر اتنا پیار آتا کہ میرا دل چاہتا میں اسے سجدہ کروں۔ آپ مجھے پاگل سمجھیں گے یا کفر کا فتویٰ لگائیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ مجھے فاروق کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ اس پر ہر رنگ جچتا تھا۔ بعض دفعہ وہ صبح آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا تو میں اسے دیکھتے ہی رہ جاتی، میری نظر اس پر سے ہٹتی ہی نہیں تھی۔ پھر میں زبردستی اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹاتی کیونکہ مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں اس سے میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ پھر مجھے اپنے وجود پر رشک آنے لگتا کہ وہ میرا ہے، مومنہ عادل کا ہے، نہیں، مجھے مومنہ فاروق کہنا چاہیے۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ میری کوئی خدمت، کوئی تابعداری سے پسند نہیں آئی تھی۔ وہ پہلے بھی ناراض تھا، اب بھی اکھڑا ہوا تھا۔ پہلے بھی میں اس کے لیے بے وقت تھی، اب بھی میری ذات اس کے لیے بے مصرف تھی۔ پھر ہی دنوں میرے ہاں سنبل پیدا ہوئی تھی۔ اس کی پیدائش سے پہلے میں نے بہت سے خواب دیکھے تھے کہ شاید میری اولاد کی رنگت سفید ہوگی، اور صرف خواب نہیں، میں نے بہت سی دعائیں بھی مانگی تھی۔ مجھے بیٹا چاہیے تھا نہ بیٹی، مجھے تو جو بھی چاہیے تھا خوبصورت چاہیے تھا، سفید رنگت والا چاہیے تھا، اپنے باپ کی طرح۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس لیے اپنی اولاد کو خوبصورت چاہتی تھی کہ اسے میرے جیسے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسے دھتکارا نہ جائے، اس سے نفرت کی جائے، نہ اس کا مذاق اڑایا جائے۔ آپ یہی سوچ رہے ہیں نا؟ میں جانتی ہوں آپ یہی سوچ رہے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں اپنی اولاد کو کسی اور وجہ سے خوبصورت اور سفید چاہتی تھی۔ فاروق کو خوبصورتی پسند تھی۔ میں نے سوچا اگر اولاد اس جیسی خوبصورت ہوگی تو وہ اس سے خود بخود محبت کرنے لگے گا، اور پھر میرے ساتھ بھی اس کا سلوک بدل جائے گا۔ یہ سب سوچنے میں میرا قصور ہی نہیں تھا۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اولاد تو اچھوں کے دلوں کو بدل دیتی ہے، اور خوبصورت اولاد تو باپ کی جان ہوتی ہے۔ میں نے سوچا تھا فاروق تو پہلے ہی خوبصورتی کا دیوانہ ہے، جب خود اپنی اولاد خوبصورت ہوگی تو کیوں نہیں اس کی محبت میں گرفتار ہوگا، اولاد کے لات اٹھائے گا۔ مگر جو میں نے سوچا وہ نہیں ہوا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، میں جو سوچتی ہوں ہوتا ہمیشہ اس کے برعکس ہے۔ سنبل بالکل میرے جیسی تھی، وہی سانولی رنگت، وہی معمولی سی شکل۔ پہلی بار تو میرا دل ہی نہیں چاہا کہ میں اس پر نظر بھی ڈالوں۔ وہ مجھے اتنی عام سی لگی تھی کہ میرے دل میں اس کے لیے ممتا کا کوئی جذبہ نہیں جاگا تھا۔ آخر اس نے اپنی شکل اور رنگت کی وجہ سے میرے بہت سے پلان تباہ کر دیے تھے۔ میں یہ بازی بھی ہار گئی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل چاہتا تھا میں خوب زور زور سے روں۔ آخر میرا قصور کیا تھا کہ خدا مجھے اس طرح کے تحفے دے رہا تھا؟ میری طرح اسے بھی 2 نمبر کا انسان بن کر ساری زندگی گزرنی تھی، سمجھوتوں اور پچھتاؤں کی زندگی۔ سنبل کی پیدائش پر کسی بھی طرف سے جوش و خروش اور خوشی کا اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ پھپھو اور پھپھا بھی بیٹی کی پیدائش پر زیادہ خوش نہیں تھے، مگر انہوں نے کسی ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا۔ فاروق کا رد عمل بہت مختلف۔ فاروق کا رد عمل بھی بہت نارمل تھا۔ سنبل اس کے رویے اور زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر نہیں آئی تھی، اور میرے لیے بھی اس کی آمد کوئی بہت بڑی خوشی ثابت نہیں ہوئی تھی۔ سب کچھ بہت عام اور معمول کے انداز میں ہونے لگا تھا۔ فاروق کا رد عمل بھی بہت نارمل تھا۔ سنبل اس کے رویے اور زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر نہیں آئی تھی، اور میرے لیے بھی اس کی آمد کوئی بہت بڑی خوشی ثابت نہیں ہوئی تھی۔ سب کچھ بہت عام اور معمول کے انداز میں ہونے لگا تھا۔ فاروق کبھی کبھار سنبل کو پیار کرتا، اسے اٹھاتا تو مجھے اپنا وجود دنیا کا قیمتی ترین وجود لگتا۔ بے قدری اور بے وقتی کا کوئی احساس باقی نہیں رہتا، مگر اس کا پیار بہت عارضی سا ہوتا تھا۔ سنبل 1 سال کی تھی جب پھپھا کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کی موت کے 3 ماہ بعد فاروق نے دوسری شادی کر لی تھی۔ خاندان میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ ہمارے خاندان میں پہلی بار کسی نے ایسا کیا تھا۔ میرے بھائی فاروق کو مرنے مارنے پر تل گئے تھے، اور میرے ابو نے پھپھو سے سارے تعلقات ختم کر لیے تھے، حالانکہ اس میں ان کا قصور کوئی بھی نہیں تھا۔
فاروق نے انہیں کچھ بھی بتانے یا ان سے اجازت دینے کی کوشش نہیں کی تھی، بالکل اس طرح جیسے میرا رشتہ مانگتے وقت پھپھو نے کیا تھا۔ ہاں، شادی سے 1 ہفتہ پہلے مجھے اس نے بتا دیا تھا کہ وہ شادی کر رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بہت روئی اور گڑ گڑائی ہوں گی، میں نے بہت منت سماجت کی ہوگی کہ وہ ایسا نہ کرے، یا مجھے بہت بڑا صدمہ پہنچا ہوگا۔ نہیں، آپ غلط سوچ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں جانتی تھی اسے دوسری شادی کرنی ہی ہے، میں کسی طور پر بھی اسے روک نہیں سکتی تھی۔ پھپھا کے مرنے کے دوسرے دن ہی اس نے مجھے شادی کی رات کو اپنی کہی گئی بات یاد دلا دی تھی، اور میں تب سے انتظار کرنے لگی تھی کہ وہ کب شادی کرتا ہے۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ 1 ہفتہ بعد فاروق شادی کر لے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کتنی بڑی قربانی دی تھی، ہے نا؟ یہی سوچ رہے ہیں نا آپ؟ نہیں، میں نے قربانی نہیں دی تھی، مجھ میں تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں کسی کو یہ سب بتا سکوں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کالی رنگت والے لوگ بہت بزدل اور بہت کم ہمت ہوتے ہیں۔ پھر ویسے بھی سب کو بتانے سے کیا ہوتا ہے، شادی تو فاروق نے ہر صورت میں کرنی تھی۔ اگر میں، سنبل اور پھپھو اس کو روک نہیں پائے تھے، اس کے پاؤں کی زنجیر نہیں بن سکے تھے، تو کیا کوئی اور روک لیتا؟ میرے گھر والے مجھے واپس لے جانا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ فاروق مجھے طلاق دے دے یا پھر اس عورت کو۔ خاندان میں ہر کوئی یہی چاہتا تھا، حتیٰ کہ میری پھپھو بھی۔ ہاں، اگر کوئی نہیں چاہتا تھا تو میں تھی، میں نہیں چاہتی تھی۔ میں پچھلے 3 سالوں سے مور کے پیر بن کر جی رہی تھی، میں زندگی سے خوش تھی، آخر میں مور کا حصہ تو تھی۔ گھر چھوڑ کر جانا، طلاق لینا بہت آسان ہوتا ہے، مگر ماں باپ اور بھائیوں کے گھر رہنا اور متعلقہ کی زندگی گزارنا بہت مشکل۔ اپنے گھر والوں کے دباؤ اور ان کی ناراضگی کے باوجود میں گھر چھوڑ کر نہیں گئی۔ فاروق اگر کسی کو طلاق دیتا تو مجھے ہی دیتا، اور یہ بات میں جانتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی وہ اس سلسلے میں سوچنا شروع کر دے۔ میں نے صبر کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے صبر کیا ہوتا ہے؟